پہلی جو آیہ مبارکہ ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے ان بندوں سے مخاطب ہو کر، یہ جو بندے ہم سب ہیں نا اللہ کے بندے، ہم سب سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو جلدی کر لو، جلدی جلدی۔ اللہ کس بات کی جلدی کریں؟ فرمایا مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے اللہ سے معافی مانگنے میں جلدی کر لو اور اللہ سے جنت لینے میں جلدی کر لو۔ بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ اپنے اللہ سے معافی مانگنے میں جلدی کر لو اور اللہ تعالیٰ سے جنت لینے میں جلدی کر لو۔ دوسری آیہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تیسرے مقام پر یہ فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کے پیچھے لگے ہوئے ہو، بلکہ جس چیز کی میں تمہیں رب دعوت دیتا ہوں وہ آخرت، وہ جنت ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، جسے خیر و ابقا کہا گیا ہے۔ تو بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر زندگی ہے، بڑی مختصر زندگی ہے۔ کوئی آدمی اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ زندگی اس کی کتنی ہے۔ بندہ اپنے کام کے لیے نکلتا ہے، بڑی اس کے ذہن کے اندر سارے دن کی پلاننگ ہوتی ہے کہ آج یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہاں جانا ہے، پھر وہاں سے ادھر جانا ہے، ادھر سے پھر ادھر جانا ہے۔ لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے کام جاتا ہے، اس کو نہیں علم کہ فلاں جگہ پہ جا کے جب اس نے وہاں پہنچنا ہے تو اس کی موت کا وہاں پر وقت اللہ نے مقرر کیا ہوتا ہے، وہاں پر اس کی موت کا وقت۔ آپ نے فرمایا اس طرف بندے کو کوئی کام پڑ جاتا ہے، بندہ اپنے وہ کام کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن وہاں پہ اس کی موت کا وقت جو ہے وہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ اتنی مختصر سی زندگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میری مغفرت اور بخشش کے اتنے دروازے کھلے ہیں تیرے لیے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو مجھے پکارے، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، فرمایا اگر تو مجھے پکارے اور تیرے گناہ اتنے ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان کے کناروں تک تیرے گناہ پہنچے ہوئے ہوں، تو فرمایا میں ان سارے گناہوں کو معاف کر دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اتنی اس کی وسیع رحمت ہے اپنے بندوں کے لیے، اتنی وسیع رحمت۔ اسی لیے فرمایا نا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اس میں جلدی کرو، اپنے اللہ سے معافی طلب کرنے میں جلدی کرو، اور اس کی بخشش کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بھائیو، آج ہم دیکھیں کہ دنیا کے معاملات میں ہم کس قدر الجھے ہوئے ہیں۔ ہم سب کی ایک ہی دنیا میں خواہش ہے کہ کچھ بنے، کچھ بنا لیں، کچھ بن جائیں، کچھ بنا لیں، بس یہ کوششیں ہماری رات دن لگی ہوئی۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں. وہ بخشش کی طرف، رحمت کی طرف اتنے پلٹے، اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کے دین کی طرف اتنے پلٹے کہ ہر چیز کو انہوں نے قربان کر دیا اپنے اللہ کی رضا کی خاطر. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، میں نے بس اشارہ کرنا ہے. یہ وہ دین کی طرف پلٹ کر آنے میں اللہ نے اعزاز کتنا رکھا ہے. ایک وہ وقت تھا، ایک دن میں کئی جوڑے زیب تن کرنے والے، بڑے بڑے اعلیٰ سوٹ اور جوڑے پہننے والے، بڑی بڑی عرب کی اعلیٰ ترین خوشبوئیں استعمال کرنے والے، شاہانہ زندگی کے مالک. لیکن جب اللہ نے ان کو دین کی طرف پلٹا دیا، ان کا سینہ ایمان کے نور سے منور کر دیا، گھر والوں نے کہا تو نے ہمارا دین چھوڑا ہے، اب تجھے یہ شاہی جوڑے نہیں ملیں گے، شاہی لباس نہیں ملیں گے، یہ عالی شان زندگی اب تمہاری نہیں ہوگی. جس کا کلمہ پڑا ہے جاؤ اسی کے پاس چلے جاؤ. ہر چیز کو فدا کیا، قربان کیا اللہ کے دین کی خاطر. اور ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ اکبر اس حال میں بیٹھے ہوئے تھے. جب آئے تو اس حال میں آئے کہ یہ جو اوپر سے انہوں نے قمیض پہنا ہوا ہے نا، اس طرح دیکھیے، یہ اس طرح پھٹا سا پرانا سا وہ لباس پہ، اور اس کے اوپر کوئی بٹن بھی نہیں لگا. ایک کانٹا جیسے جسے جنوں کنڈا سی کہنے ہیں، اس کانٹے کو یہاں سے اس طرح اس میں پیوست کیا ہوا ہے اور اس سے بٹن کا کام لیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب یہ آنسو کیسے ہیں؟ فرمایا یہ اس انسان کی وجہ سے ہیں کہ جس نے اللہ کے دین کے لیے اتنی شاہانہ زندگی کو قربان کر دیا. اعلی سے اعلی سوٹ پہننے والا، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبوئیں استعمال کرنے والا، آج اس کا منظر یہ ہے کہ اس نے اپنے اللہ کی جنت کا سودا تو کر لیا ہے، دنیا کو اس نے قربان کر دیا ہے. یہ جنت کو کمانے والے وہ لوگ ہیں. بھائیو ہم تو دنیا بنانے والے، دنیا کمانے والے لوگ ہیں. ایمان سے ہماری کیا محنت ہے دین کے لیے. اب اسی صحابی رسول کی اگر آپ داستان پڑھیں، مدینہ منورہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اس کو بھیجا دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اور اس نے اتنی محنت کی لوگوں کے گھروں میں جا کر، نجی مجلسوں میں، چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں، بیٹھکوں میں، گھروں میں چھپ کر، کہیں کہیں کوئی بندہ جہاں جہاں ملتا ہے اس کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں. اور اللہ کی توفیق سے کثیر تعداد میں ایسے صحابہ کے نام آتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت کے اوپر اسلام کو قبول کیا ہے. اتنی محنت انہوں نے کی ہے بھائیو، ہم نے کیا کیا ہے؟ اور ان کی زندگی ایک وہ بھی موڑ آیا جب یہ دنیا سے جاتے ہیں، آخری وقت ہے تو ان کے کفن کے لیے بھی لباس پورا نہیں ہے، ایک ہی چادر ہے. صحابہ اس کو پاؤں کی طرف لے کر آتے ہیں، سر ننگا ہو جاتا ہے، پھر وہی چادر اگر اوپر لے کر جاتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں. فرمایا میرے مصعب بن عمیر کا سر ڈانپ دو، پاؤں کی طرف گھاس ڈال کر اس کو اللہ کی سپرد کر دو، یہ اللہ کی جنتوں کا عظیم مہمان بنا ہوا ہے. یہ اتنے عظیم لوگ تھے بھائیو. ہماری کیا محنت ہے دین کے لیے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں کہا جاتا ہے نا یہ 24 گھنٹے اللہ کے دین کے لیے، تو اللہ کی قسم 100 تقاضے آتے ہیں. 24 گھنٹے کیا ہوتے ہیں؟ ایک دن، وہ ایک دن، ایک صبح اور ایک شام اللہ کے راستے میں قربان کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. ہمیں کہا جاتا ہے ایک دن، تو ہم سوچتے ہیں او جی فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. اگر یہ صحابہ کرام اس طرح سوچتے جس طرح ہم نے سوچا ہے، جو ہم سوچتے ہیں، تو آج یہ دین ہمارے تک نہیں پہنچ سکتا تھا، ہم تک دین نہ آتا. یہ ان کی قربانیاں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، ان کے یہ ہمارے سامنے کارنامے ہیں عظیم کہ جن کی برکات اللہ نے یہ ظاہر کی ہے کہ آج ہمارے تک یہ دین پہنچا ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا بر صغیر کا علاقہ، یہاں تک صحابہ کرام آئے ہیں اللہ کے دین کی دعوت کا پیغام لے کر.
بھائیو سمندروں کے سفر کر کے، بحری سفر کر کے، پہاڑوں کے سفر کر کے، تکلیف میں اپنے آپ کو ڈال کر اللہ کے دین کو یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ ایک وہ پیغام بلغ عنی ولو آیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا ایک بھی پیغام تم پہ ہے تو اس کو پہنچاؤ لوگوں۔ ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ فکر ہے ایک، بس میں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے بات کر کہ قیامت کے دن اگر ہم سے یہ سوال ہوا، اللہ کے محبوب نے ہم سے یہ پوچھا کہ میرا امتی تو بنا ہے لیکن میرے پیغام کو دوسروں تک نہیں پہنچایا، تو پھر کیا منظر ہوگا ہمارے لیے؟ اپنی نماز پڑھ لی بس بھی، اپنی پڑھ لی ہے جی، ہمیں کسی کا فکر نہیں ہے بھائی۔ ہمسائے کا فکر کون کرے گا؟ رشتہ دار کا کون کرے گا؟ عزیز کا کون کرے گا؟ گلی والوں کا کون کرے گا؟ محلے والوں کا؟ یہ عامت المسلمین جو ہے ان کا فکر کون کرے گا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا اور اللہ کی جنت کی طرف بھاگ کر آئے، تم بھی اللہ کی جنت کو لینے کے لیے جلدی کر لو، تاخیر نہ کرو۔ یہ جو ہے نا سارعو، اس میں ہے جلدی کرو جلدی، پتہ نہیں وقت کب آ جائے موت کا، کب ہم پلٹیں گے اللہ کے دین کی طرف، موت کا تو پتہ نہیں کب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک منظر بیان کیا ہے قرآن میں۔ بھائی عبدالقیوم صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے نا، فکر دلا رہے تھے آخرت کا۔ اللہ نے ایک منظر بیان کیا ہے، بندہ کہے گا جب موت کا فرشتہ اس کے بالکل سامنے آ جائے گا، اس کو اس وقت یقین ہو جائے گا کہ بس اب وقت میرا ختم ہو گیا ہے۔ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اس وقت کہے گا اللہ اگر مجھے تھوڑا سا وقت اور مل جائے۔ اللہ فرمائیں گے اب وقت لے کر کیا کرو گے؟ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ میں نیک بن جاؤں گا تیری عبادت کر کے، تجھے راضی کر کے، تیرے رستے میں خرچ کر کے، نمازیں پڑھ کے، تیری عبادت کر کے میں صالحین میں سے اپنا نام پیدا کر لوں گا۔ اللہ مجھے اب ہر چیز نظر آ رہی ہے، مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے۔ اچھا جی، ہم یہ بیان تو ماشاءاللہ سنتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں اور ہمارا یقین بھی اس بات پر ہے۔ اب ذرا آپ خود یہ سب فیصلہ کریں کہ اب جو بندہ درخواست پیش کر رہا ہے کیا وہ قبول ہو جائے گی اس کی درخواست؟ دیکھ لیں بھائی، سوچ کر دیکھ لیں، مان لی جائے گی اس کی بات؟ نہیں مانی جائے گی اس کی بات، نہیں مانی جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا ہے تو بھائیو اس وقت تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ بڑی عمر گزاری۔ اس وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں، موسیٰ اور ان کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ کیا اس کا ایمان لانا، وہ اس کا یہ کہنا کام آیا؟ اس کو نہیں کام آیا۔ اب وقت ہے، اب بھائیو اب وقت۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک وہ یہاں تک حلق تک اس کا سانس نہیں آ جاتا۔ کیا ہے بھائی یہ؟ کیا دنیا ہے؟ کس دنیا کے پیچھے لگ کر یہ ایمان کے آج سودے ہو رہے ہیں؟ کس دنیا کے پیچھے لگ کر جھوٹ بولے جا رہے ہیں؟ کس دنیا کے پیچھے لگ کر دھوکے دیے جا رہے ہیں؟ کس دنیا کے پیچھے لگ کر بھائیوں فراڈ کیے جا رہے ہیں؟ کس دنیا کے پیچھے لگ کر آج جو ہے حرام اس کو حلال کر کے جو ہے وہ کھایا جا رہا ہے؟ یہ کیا دنیا ہے؟ کس کے لیے دھوکے ہو رہے ہیں؟ بندہ کہے گا یا اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، اللہ کہیں گے اب تو وقت ختم ہو چکا ہے۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں ایسا ہوتا۔ یہ لام اور نون جو ہے نا، علماء جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ اسے کہتے ہیں نون ثقیلہ کا، یعنی ایسا نون جو قسم کے معنی بھی دیتا ہے اور اس میں اس قدر پختگی ہوتی ہے کہ یہ کام ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اتنی پختہ بات ہے۔ یعنی جس بات میں تھوڑی بہت لچک ہو نا، اس کے بارے میں تو ہوتا ہے کہ چلو ویہ لینے ٹھیک ہے، لیکن جب یہ نون ثقیلہ کا آ جاتا ہے تو اس وقت یہ بات آتی ہے، اتنی پختہ بات ہے کہ اس میں رد و بدل ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ تجھے اب ایک منٹ کے لیے مہلت دی جائے۔
آئیں بھائیو بات کو ختم کریں، سمیٹیں بات کو، آپ کا وقت نہ زیادہ لیا جائے۔ اب وقت تو نہیں ملے گا دوبارہ، پھر کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اب اگر نیک آدمی ہے تو پھر جنت کی بشارتیں ہیں اس کے لیے، اور اگر بدبخت ہے، بے نماز ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ کا باغی ہے، سرکش ہے، تو اس وقت پھر جہنم کی آگ کے مناظر اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے ہم سب کو، اللہ محفوظ فرمائے ہم سب کو محفوظ۔ نیک آدمی کے لیے تو یہ ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس کے لیے تو جنت کی بشارتیں ہیں بھائیو، اس کے لیے تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، وہ تو اپنا جنت میں مقام دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا کیا کہنا ہے؟ لیکن بدقسمت وہ ہے کہ جس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ آج مسلمان ہے، سود کھا رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ آج مسلمان ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ آج مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، زنا کاریاں کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ آج مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اپنے ہی مسلمان بھائی کا بچہ اغوا کر کے پیچھے سے فون کرتا ہے، اتنے لاکھ بھیج دو، بچہ لے جاؤ۔ اور بھائیو یہ کون سی مسلمانی ہے، یہ کون سا کلمہ ہے جو آج ہم نے پڑھا؟ انا للہ و انا الیہ، اللہ اکبر۔ وہ کیا عظیم لوگ تھے، وہ کیا عظیم تھے۔ اب وقت نہیں ملا۔ نیک آدمی جو ہے اس کے لیے تو جنت کے دروازے کھل گئے، اس کو تو خوشی مل گئی، اور بدبخت کے لیے قبر کی منزل آخرت کی منزلوں سے خوفناک ترین منزل ہے جو پہلی منزل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدبخت جب اللہ کے سامنے قبر میں جائے گا تو اس سے سوال کرنے والے سوال کریں گے من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ یہ بد نصیب کہے گا ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے کوئی پتہ نہیں میرا رب کون ہے۔ اور بد نصیب تجھے 5 وقت تیرے رب نے بلایا تھا، 5 وقت تیرے اللہ نے تجھے اپنے گھر میں آواز دی تھی، 5 وقت ایک دن میں۔ فجر کے وقت بھی تو سویا تھا، تجھے اٹھایا اس نے۔ ظہر کے وقت تجھے کہا کام چھوڑ کے آ جاؤ، عصر کے وقت کہا آ جاؤ، مغرب کے وقت کہا، عشاء کے وقت کہا آ جاؤ، اور بد نصیب تجھے پتہ ہی نہیں چلا تیرا رب کون ہے۔ جس کی دی ہوئی نعمتیں کھا کے ڈکار مار کے سرکشی کرتا تھا، بغاوت کرتا تھا، اس کو پہچانا نہیں دنیا میں وہ کون سا تیرا رب تھا۔ اور جس نے دیے ہوئے لباس گرمیوں میں کاٹن کے، سردیوں میں گرم لباس، جس کی نعمتیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اتنی نعمتیں وہ دیتا ہے کہ اگر ان کو شمار کرنے لگ جاؤ، گننے لگ جاؤ تو اللہ کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی، اتنی نعمتیں دیتا ہے۔ اور تجھے پہچان نہیں آئی وہ کون رب ہے جس کے بارے میں آج کہہ رہا ہے ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا وہ کون ہے۔ تو اب دیکھیے اس کے لیے سختی کتنی ہے۔ مشکات میں حدیث ہے افرشوہ من النار، البسوہ من النار وافتحوا لہ بابا الی النار۔ اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، فرمایا اس کے نیچے جہنم کی آگ کے بستر بچھا دیے جائیں، اس کو جہنم کے لباس پہنا دیے جائیں، اور جہنم کی آگ کی طرف سے اس کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جائے اور اس کی قبر کو تنگ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں طرف سے قبر جب اس کو دباتی ہے تو اس طرح یہ اس کی جو سامنے کی پسلیاں ہیں آپس میں ایسے پیوست ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ یہ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور کئی ایسے ہیں جن کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ ہمارے فوت شدگان کے اوپر اپنی رحمتیں فرمائے۔ کئی ایسے ہیں جن کے ساتھ ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، اور کئی ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ تو بھائیو اللہ تو فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اور اپنے اللہ کی رضا کے لیے اس کی طرف پلٹ آؤ تو تمہارے لیے بڑا عالی شان مقام و جنت کا تیار کیا ہے۔ مومن، ایمان والا، نمازی،
رات کو سورۃ ملک کی تلاوت کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 آیات کی ایک سورت ہے جو ہر رات اس کو پڑھتا ہے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے. اے تیرا بینک بیلنس تیری سفارش کے لیے نہیں آیا، تیرا کاروبار، تیری مارکیٹ، تیرا کارخانہ تیری سفارش کو نہیں آیا. اللہ کا یہ قرآن جس کی چھوٹی سی سورت، جس کو پڑھنے میں صرف 3-4 منٹ 5 منٹ لگتے ہیں، خدا کی قسم سورۃ ملک پڑھی جاتی ہے، تیری قبر میں تیری سفارش کرنے کے لیے اپنے اللہ کے آگے باتیں کر رہی ہے. اللہ یہ ہر روز مجھے پڑھتا تھا، اس کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر. یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ مناظر پیش آنے والے ہیں. یہ اللہ یہ بات کروا رہا ہے. اللہ کی قسم جب میں یہاں بیٹھا تھا میرے دل میں کوئی بات نہیں تھی، یہ اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے اور یہ باتیں نکل رہی ہیں. کوئی میرے پاس مضمون نہیں تھا. میاں صاحب نے مجھے کہہ دیا بھائی بھی ورمان صاحب کا بیان تھا، میں نے فجر کا بیان کرنا تھا، یہ اللہ نے توفیق دی اور میں نے چند باتیں آپ کے سامنے کر لی. تو بھائیو یہ سب کچھ ہونے والا ہے. نیک آدمی کے لیے اللہ اکبر، یہ نماز کے فکر کی بات آئی ہے. اللہ کے فرشتے آئیں گے حساب و کتاب لینے کے لیے، اس کو کہیں گے بھائی حساب و کتاب دو، تمہارا رب کون ہے، نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. اس کو یوں دکھایا جائے گا، اس کو یوں دکھایا جائے گا جیسے سورج غروب ہو رہا ہے. اس وہ کہے گا تمہاری بات بعد میں سنتا ہوں، پہلے مجھے عصر کی نماز تو پڑھ لینے دیں. وہ تمہاری بات یار بعد میں سنتا ہوں. اللہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ وہاں پر جا کر بھی نماز کا فکر. اور بھائیو ہم دنیا میں نہیں فکر کر سکتے. ہماری عصر جا رہی ہے، ظہر جا رہی ہے، فجر بستر پہ جا رہی ہے، عشاء جا رہی ہے، ہمیں فکر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نماز قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حمان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ، کافروں کے ساتھ بے نماز کو اٹھایا جائے گا. ہمیں فکر ہی نہیں. یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اللہ تو اس کو فرشتے بشارت دیں گے کہ آج تو تجھے انعامات دیے جائیں گے. انعامات، سبحان اللہ، اپنی رحمت سے یہ انعامات ہمیں بھی نصیب فرما. ہمارے جو فوت شدگان چلے گئے اللہ ان کو بھی نصیب فرما. فرشتے کہیں گے بھائی آج تو تجھے انعام ملنے والا ہے تیری بڑی عالی شان کارکردگی کا. وہ کہتے ہیں نا دنیا میں انعام ملتا ہے، ایوارڈ ملتا ہے حسن کارکردگی ہے جی. تو بندہ فخر سے دکھاتا ہے، اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو فون کر کے بتاتا ہے کہ یہ مجھے انعام ملا ہے. تو رشتہ داروں کو بتاتا ہے جی یہ مجھے انعام ملا ہے. اللہ اکبر. آج حسن کارکردگی کا، حسن اعمال کا اتنا بڑا انعام اللہ دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ جو میرے بندے کے نیچے کی بچھا کے انہیں صفا بچھا کے آنے نا ایتھوں لے کے بازاروں تے صف بھی وہ مسلے جڑے بکار ہوندے نے جنہاں نوں گھر چ اسی استعمال نہیں کر سکتے. اللہ کہتے ہیں اس کو نکال کر میرے بندے کے نیچے جنت کے بستر بچھاؤ. ہائے ہائے، میرے بندے کو جنت کے ریشمی لباس پہناؤ اور میرے بندے کے لیے دائیں طرف سے ایک جنت سے دروازہ کھڑکی کھولو، وہاں سے جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں، مہکیں وہ میرے بندے کو آئیں. اور حدیث میں ہے جہاں جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا. جنت کی خوشبوئیں، جنت کے لباس، جنت کی مہک، ہر چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ قبر ہے جسے اللہ نے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا. یہ سب کچھ ہونے والا ہے، ہونے والا ہے انشاءاللہ، ہمارا یقین. تو بھائیوں آئیں اللہ کے دین کی طرف پلٹیں. بات لمبی نہ ہو جائے، اللہ کے دین کی طرف پلٹیں بھائیوں. اللہ کے دین کی طرف پلٹیں. یہ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے انشاءاللہ. کیونکہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور اللہ کے دین کے لیے یہ 24 گھنٹے جو ہم دیتے ہیں نا انشاءاللہ اس کا ایک ہی مقصد ہے اللہ ہم پہ راضی ہو جا، ہماری اولادوں کو بھی ہدایت دے دے، ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے دے، اللہ صراط مستقیم دے دے. تو انشاءاللہ پھر وہ جنت ملے گی جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. سبحان اللہ. تو 5 منٹ بھائی اب مجھے درکار ہے میاں صاحب کے کہنے کے مطابق
इंशाल्लाह बात ख़त्म कर देंगे। वो कहते हैं कि जन्नत का वो थोड़ा सा नज़ारा, वो जन्नत है कौन सी, वो कौन सी जन्नत है भाई जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी कर लो। अल्लाह अकबर, वो बड़ी आली शान जिंदगी है, वो बड़ी आली शान जिंदगी है। कैसी जिंदगी है? जहां पर मौत नहीं है। पहला इनाम क्या है? मौत नहीं है। दूसरा इनाम क्या है? जवानी हमेशा की है, बुढ़ापा नहीं है। तीसरा इनाम क्या है? जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा जन्नत की नेमतें बढ़ती जाएंगी। और चौथा इनाम यह है कि जन्नत में अल्लाह अपने बंदों को अपना दीदार करवाएंगे। और पांचवा इनाम यह है कि अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदो वाजबत अलैकुम रिजवानी, मैंने अपनी रजामंदी तुम्हारे ऊपर वाजिब कर दी है। क्या माना है इसका? कि आज के बाद मैं तुम्हारे ऊपर कभी नाराज नहीं हूंगा। जो तुम्हारा दिल चाहता है करो, खाओ पियो, जहां दिल चाहता है आओ जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे ऊपर कभी नाराज नहीं होगा। ये कितना बड़ा इनाम है। इस वास्ते कहने ना, अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। बंदा रब दा बन बंदा रब दा, बंदा रब दा। तेरे ਲਈ जन्नत च रेशमी लिबास, दुध शहद दियां नहरां नाले चांदी दे गलास, चांदी दे गलास। दुध दियां नहरां ही चला छड़ियां, खालस दुध, इथों वाला नहीं, कैमिकल ना मिलिया दुध नहीं है जी, मिलावट वाला दुध नहीं कि लोग लैके जाते हैं ना ते आंदे ने हाफ साहब नूं कि हाफ साहब बड़ा पतला अज दुध दिता है जी। हाफ साहब की करन उन्हें कहना घर बनाया है, पिछों ही इंजदा है। वो आंदे ने भाई पिछों ही इंजदा है। क्यों भाई जैद? ये पिछों ही इंजदा आया है। लेकिन जन्नत दियां नहरां, खालस दुध ते शहद दियां नहरां ते जन्नती दा ख्याल होएगा कि या अल्लाह आज मेरा महल बनया बड़ा सोहना आलीशान, ते या अल्लाह इहदे लागों दी नहर लंघनी चाहिदी है। अल्लाह फरमान के परेशान होंदी केड़ी गल है, जिथों दी नहर लंघानी है मेरे बंदे तू इशारा करना उंगली दा, नहर उधर नहीं मुड़ जानी है। किड्डी वधिया गल है यार, खुदा दी कसम, किसी बादशाह नूं एजाज नहीं दुनिया दे उत्ते। तेरे लई जन्नत च रेशमी लिबास, दुध शहद दियां नहरां नाले चांदी दे गलास, चांदी दे गलास। पाक साफ हूरां तेरा तक दियां राह, रब दी नमाज पढ़। सुभान। जन्नत दियां होरां इंतजार च बैठियां है जी। इत्थे जो किसी वेले ना बंदे कोल कोई गलती हो जाए ना, वाधा घाटा हो जाए, सब्जी जो लियांदी है बाजारों ते सही नहीं आई ते 20 गल्लां करदी है, इहो जी तुहानूं लभदी है, तुहानूं नज़र नहीं आउंदा। वो बुढ़ी बंदियां नूं गल्लां करदी है ना, ते हदीस च आउंदा जदों दुनिया दी औरत बंदियां नूं इत्थे गल्लां करदी है ना, ते वो बंदा नेक हुंदा, नमाजी हुंदा, फरमाबरदार, ते जन्नत दी हूर उथों कहंदी है कि कोई गल नहीं, थोड़ा चिर तेरे कोल इन्हें साडे कोल आ ही जाना। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, सुबहान। तेरे लई जन्नत च रेशमी लिबास, दुध शहद दियां नहरां नाले चांदी दे गलास, चांदी दे गलास। पाक साफ हूरा तेरा तक दियां राह, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। रब्बे कायनात दी कसम, एडियां हसीन अल्लाह ने बनाइयां और दुनिया दियां नेक औरतां, ये भी जन्नत च जन्नती नूं मिलणगियां। इन्हां दा भी बड़ा कमाल हुसन होना जे नेक होइयां ते जड़ियां जन्नत दियां हूरां अल्लाह ने बनाइयां, एडा हुसन ते जमाल अल्लाह ने दिता है। इनू अल्लाह पाक ने इन्ना जमाल दिता, मेरे आका ने फरमाया अगर जमीन वाल झाती मार ले ओदे हुसन दी वजह तो मशरक ते मगरब रोशन हो जान। सुबहान अल्लाह। ते जदों पानी पीएगी ना, ओदा पानी इत्थों हलक चों उतरदा जन्नती नूं नजर आएगा। सुबहान अल्लाह। 70 किस्म दे रेशमी लिबास पहने होणगे ते जिस्म दी खूबसूरती उन्हां लिबासां दे विचों ही झलकदी नजर आ रही। इन्हां अल्लाह पाक ने सीन उन्हां नूं बनाया ते ये एवें किसे कहानियां नहीं जन्नत दियां। ये जनाब सूरतां कुरान पढ़ो ना, सूरत वाकिया पढ़ो, रहमान पढ़ो, दुखान पढ़ो, अल्लाह ने बड़े मंजर खिंचे ने। ते रब्बे कायनात इस वास्ते फरमांदे ने जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। तेरे लई जन्नत च रेशमी लिबास, दुध शहद दियां नहरां नाले चांदी दे गलास, चांदी दे गलास। पाक साफ हूरा तेरा तक दियां राह, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा।
तेरे ਲਈ जन्नत च सेब ते अंगूर, नेमतां खाएगा ते आएगा सुरूर, आएगा सुरूर। बंदे ने जो फल खाना है ना, उन्हें कहना है ए सेब ते वाकई ना ਇਹਦਾ सेब ही है, लेकिन ज़ायका ते लज्जत ਇਹਦੀ अज तक वेखी नहीं, एडी अजीम लज्जत होनी है खुदा। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੇਬ ਲੱਗੇਗਾ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅਨਾਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਅੰਗੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲਜ਼ਤਾਂ, ਜੋ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਖਤ ਐਨ ਕਰਕੇ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਟਹਿਣੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿੱਡਾ ਕੋ ਪੱਖਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਜੂ ਟਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਉਹ ਟਹਿਣੀਆਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਉਹ 5 ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਝੁਕਾ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਅਜ਼ੀਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ 5 ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਛੜੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਓ ਇਹ ਬੜੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਤੇ ਅੰਗੂਰ, ਨੇਮਤਾਂ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਆਏਗਾ ਸਰੂਰ, ਆਏਗਾ ਸਰੂਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਏ ਨਮਾਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੂੰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੇਚੈਨੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਏ ਨਮਾਜ਼, ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਏ ਨਮਾਜ਼, ਭਾਰੀ ਏ ਨਮਾਜ਼। ਮੇਰੇ ਆਖਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਘਸੀਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਉਣ, ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਜਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸਵਾਬ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਜਰ ਵੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਕਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼, ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼। ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਦਤ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਤ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ, ਇਹ ਆਦਤ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਦਤ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਇੱਕ ਇਹ ਆਦਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼। ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਆਏ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਹੱਥ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਹੱਥ, ਕਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਇੰਝ, ਕਦੀ ਇੰਝ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੰਝ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਆਦਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਈਏ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਰਕਾਤ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਹਾਫਜ਼ੇ ਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਬੜਾ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਾਮੂ ਕੁਸਾਲਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਢਿੱਲੇ ਸੁਸਤ ਮਰੇ ਮੁੱਕੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਸ਼ੈਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁਲ ਗੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਸੀ, ਅਰਬੀ ਸ਼ੈਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਫੀਅਤ ਬਾਦ ਮੁਸੱਲੀਨ, ਯਾਨੀ ਬਾਦ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਬਾਦ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆਂਦਾ, ਬਾਦ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖੜੇ, ਉਹ ਅਰਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। उन्हें एक रकात है, फिर दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह जानदा, उन्हें 1 मिनट 'ਚ गल समझा दी। उन्हें आख्या ए नमाज जिहड़ी है ना, समझ लो कि जिवें मुनाफिक दी नमाज है, अल्लाह नूं इहो जी नमाज कबूल नहीं। एक मंजर उन्हें बयान किया कि साड़ियां नमाज़ां च पिया की, साडे पल्ले की है ना नमाज। हदीस होंदा इंज नमाज पढ़ो जिवें तुसीं अपने रब नूं वेखदे हो, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਦਰਜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, तो यही सबक है भाईओ, यही दरस है। अल्लाह मैनू भी अपनी इस्लाह करने की तौफीक दे, तुहानू।
तवार का जिहड़ा इंशाअल्लाह आइंदा साडा प्रोग्राम है ना मदनी मस्जिद के अंदर ये जमात ठहरेगी अल्लाह की रहमत नाल। तो भाईओ कोशिश करो जिन्होंने साथियों ना दिते हैं वो भी, तो जोड़े साथी सुनते पे ने इंशाअल्लाह तवार नूं उत्थे इज्तमा है साडा, उत्थे जमात है सारा दिन रहेगी और अल्लाह की रहमत नाल दीन दीयां बातां होणगियां। इहदे विच इंशाअल्लाह ताला ये तरबियत है, खाने के आदाब, सौण के आदाब, वुजू का तरीका, गुसल का तरीका, और जिहड़ियां चीज़ां सानूं नहीं ना लभदियां दरसां चों जुम्मियां चों, वो अल्लाह की रहमत नाल चलदे फिरदे मदरसे चों मिलदियां। ठीक है ना जी। तो इंशाअल्लाह 26, 27, 28 तरीक नूं मरकज़ अल इस्लाह गुजरांवाले शेख मोहतरम साडे उस्ताद मुकर्रम हाफिज़ लियास असरी साहब उस मरकज़ इंशाअल्लाह ये 3 दिन का इज्तिमा हो रहा दावत तबलीग का। उत्थों दीन वास्ते जमातां माशाअल्लाह 40 दिनां दियां, 4 महीनों दियां, 10 दिनां दियां, 3 दिनां दियां कसीर तादाद नाल निकलदियां। एक काम अल्लाह ने चलाया, एक काम अल्लाह ने चलाया है, ये दीन का काम अल्लाह ने दावत का चला दिया, नबियां का काम अल्लाह ने चला दिता है। तो सानू चाहिए असी भी अपना हिस्सा पाइए। और इरादा है ना सारे का इंशाअल्लाह हिस्सा पैना चाहिए, पक्का इरादा कर लो, पक्का इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला इरादे ते भी नेकी दे देगा कि या अल्लाह मैं काम करना है। 24 घंटे ला के ना 24 घंटे रखे ने कि एक सिंपल चेक किया जाए। आई आने ना कोई बंदा होंदा ना माल मेरे को माल ले लो, मियाँ साहब जाते ना यह माल लिया उन्होंने मियाँ साहब सिंपल विखाओ, एक कट देने देखो जी यह बड़ा वधिया, यह भी बड़ा वधिया, भी बड़ा वधिया है। हर बंदे का इंजी कारोबारी सिस्टम है। तो यह 24 घंटे ना एक ही सिंपल रखा है तबलीग का। क्यों नहीं भाई बिरमान साहब, यह सिंपल है। तो ये अल्लाह की रहमत के नाल जिहड़ा बंदा खलूसे नीयत नाल 24 घंटे का सिंपल वेख लेंदा ना इंशाअल्लाह ताला अगों फिर उसदा आपे दिल करदा। अल्लाह नसीब फरमाए अपनी रहमत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि जमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात अला हियाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल साडे छोटे बड़े तमाम गुनाह माफ़ फरमा। हकीम अकरम साहब दी नाम शीरा दा एक्सीडेंट होया ते उन्हां दी खैर हकीम अकरम साहब, हकीम मोहम्मद अकरम साहब दी मशीरा वो एक्सीडेंट होया है, बीमार ने, अल्लाह पाक उन्होंने शिफा दे, मुकम्मल सेहत देवे। होर भी जेडे साडे बीमार ने अल्लाह अपनी रहमत नाल सेहत वाली जिंदगी नसीब फरमाए। जेडे फौत हो गए ने अल्लाह करवट करवट जन्नत च आला मुकाम नसीब फरमाए। अल्लाह साडे फौत शुदगान दी कब्रां नूं जन्नत दे बगीचे बना। रब्बुल आलमीन अपनी रहमत नाल अकीदा तौहीद वाला अमल सुन्नत वाला नसीब फरमा। अल्लाह जेडे तेरे बंदे तेरे दीन वास्ते जिन्ना टाइम दिता है बैठे ने तेरे घर च, अल्लाह इन्हां दियां सारियां नेक ख्वाहिशात पूरियां कर। अल्लाह दुनिया दियां सारियां मुश्किलां हल फरमा दे। अल्लाह परेशानियां गम दूर कर दे। तंग दस्त बंदियां दियां तंग दस्तियां दूर कर दे। अल्लाह जेडे मकरूज ने कर्ज दे बोझ तो रहाई अता फरमा दे। अल्लाह अपनी रहमत नाल बे औलादां नूं नेक औलाद नसीब फरमा। अल्लाह जेडे बच्चियां दे रिश्तियां च परेशान ने अल्लाह अच्छे रिश्ते नसीब फरमा। अल्लाह साडे बच्चियां नूं अल्लाह दीन वाले नमाजी बना। अल्लाह शैतान दे शर तो बचा, हासदां दे हसद तो बचा। अल्लाह अपनी रहमत नाल अपने फजल नाल इस दीन दी बहार नूं अल्लाह ता जिंदगी अल्लाह साड़ियां जिंदगियां च साड़ियां औलादां च साड़ियां नस्लां च अल्लाह कायम दे फरमा। अल्लाह दावत व तबलीग दा नबियां वाला कम अल्लाह इनू हमेशा वास्ते जारी और सारी फरमा। जेडे तेरे बंदे या अल्लाह टाइम देंदे ने, वक्त देंदे ने, खर्च करदे ने, अल्लाह कबूल फरमा। रब्बिग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका वअग्निना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। रब्बिग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला नबी व अलैहि।